الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ میرے محترم مسلمان بھائیوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، مجھے قلبی سکون میسر آئے. یہ ہر انسان چاہتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. اور ہر مسلمان چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالی عزت والی روزی دے دے، رزق، اچھی رزق. یہ ہر انسان چاہتا ہے. اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کہیں مشکل آئے اور میرا رب، یا اگر کوئی رب نہیں مانتا تو وہ کہتے ہیں کہ مشکل میں کوئی مجھے مددگار ملے. اس کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے. انسان دھوکے سے بہت سخت تنگ آتا ہے کہ جو کوئی اس کو دھوکہ دے دے تو اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ مجھے فلان نے دھوکہ دیا، مکر و فریب کیا مجھ سے کسی نے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے مال میں، میرے کاموں میں، میرے خیر کی کاموں میں برکت ہو، ترقی ہو. ہر انسان یہ چاہتا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر الفتیں، محبتیں ہوں، آپس میں اتفاق و اتحاد ہو. یہ ہر کوئی چاہتا ہے. یہ انسان کی دنیاوی چاہتے ہیں، دنیاوی ضرورتیں بھی ہیں انسان کی، اور انسان کی دنیا کے لیے وہ دنیا میں ساری چیزیں اس کو چاہتی بھی ہیں کہ ہو. پھر یہ اور اس سے بہت ہی زیادہ دنیا کی اور بھی بہت مسائل ہے. انسان چاہتے ہیں کہ وہ مسائل میرے حل ہو جائیں. ہم ہر وقت محتاج ہیں. اب جب سخت گرمی ہوتی ہے پھر بھی محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی بادل آ جائے، ٹھنڈی ہوائیں آئیں. اور جب بارش ہوتی ہے پھر بھی آدمی کو مستغنی نہیں ہونا چاہیے کہ بس وہ بس بیٹھا رہے. نہیں، دعاؤں میں مشغول رہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمارے لیے موسم نہ کہیں اسمان شین کی خدا اسمان کو صاف کرے. ہم محتاج ہیں. اگر ہم یہ کہیں یا رب العالمین تمہاری مرضی بارش برساتے ہو، اگر اس میں خیر ہو، اللہ تعالیٰ کی کسی کام میں بے خیری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا بھی خیر ہی خیر ہوتا ہے. لیکن ہم، اب میں بیمار ہوتا ہوں تو اس میں خیر ہی ہوگا. لیکن ہم کہیں کہ یا رب العالمین جو خیر جو تم مجھے، میں کمزور ہوں، میں کہتا ہوں یار تم کو بس پتہ ہے میں بیمار ہوں، ٹھیک ہوں. ایسا نہیں. تم یہ، بلکہ یا رب العالمین آپ کے ہر کام میں خیر ہے، ہمیں پتہ ہے. لیکن ہم
مجھے ٹنگی نہیں ہوں، مجھے ہمیں جمنے والی نہیں ہے، ہم جمنے والی نہیں ہے، ہم کمزور ہیں. وہ جو خیرات و برکات جو تو ہمیں وہ بارش میں دیتے ہیں، وہی خیرات و برکات ہمیں کیا دے دے؟ چسمان شنگی، آسمان کو صاف کرے. سمجھ آئی بات؟ اللہ رب العالمین پر کبھی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ ہیں، ہم یہ بیمار ہیں، مر بھی جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں بیمار ہوتے ہیں، اس میں خیر ہی ہوتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں. لیکن یا رب العالمین ہماری اس بیماری کی نعمت کو صحت پر بدل دے اور صحت بھی وہی اجر ہمیں دے دے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ ہم ہر وقت محتاج ہیں. اب تو دعا تو کرے کہ اللہ رب العالمین آسمان کو صاف کر دے، آسمان کو صاف کر دے، سورج ہو درشی پڑے اللہ صلی اللہ. یہ درمیان میں سے میں نے ٹانگ اس لیے لگا دیا کہ ہم دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، تھوڑا اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے فضاؤں کو درست فرما دیں، موسم کو ٹھیک کر دیں کہ ہم بالکل وہ آسانی کے ساتھ باہر بیٹھیں، نمازیں پڑھیں اور بیانات کریں اور ذکر کریں. یہاں بھی اللہ پاک کا فضل ہے، لیکن وہاں کیا ہم کہتے ہیں تھوڑا سا ہم کیا فقیر ہے، کمزور ہے، برداشت نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جگہ نہیں ہے. سارے پردے لگائے ہیں، نیچے بھی میں نے دیکھا پردے، نیچے بھی برانڈوں میں پردے لگے ہیں، نیچے برانڈوں میں. انشاءاللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا. بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ ہم ہر وقت اللہ پاک کی محتاج ہیں اور ہر خیر کا محتاج ہیں. یہ تمام خیرات و برکات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. جس کو ہم محتاج ہیں اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے، کوئی اور نہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے. اب یہ عزت کون چاہتے ہیں کہ میں بے عزت ہوں دنیا میں، مجھے دھتکارا جائے، مجھے لوگ وہ کیا حقیر نظر سے دیکھیں؟ کوئی نہیں چاہتا. ہر کے آدمی چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے عزت دے دے. اب عزت یہ بھی انسان کی چاہت ہے. یہ ساری چیزوں کو اگر ہم حاصل کرنے ہیں تو اس کی ایک ہی گر ہے کہ ہم اللہ تعالی والا بنے، ہم ایمان و تقوی کو اختیار کریں. ایک ہی. یہ ساری چیزیں اللہ تعالی جل جلالہ نے سب کچھ کرنے والا اللہ تعالی ہے. اور ساری چیزوں کو یہ جتنے جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے بیان کی، ان سب کو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ایمان و تقوی کے ساتھ باندھا ہے کہ اگر تم ایماندار ہوں گے، متقی ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں تمہیں دنیا میں ملیں گی، اور آخر میں جو ملنے والی چیزیں ہیں اس کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تم خیال میں نہیں لا سکتے اس کو. ہم خیال میں بڑے بڑے باغات لا سکتے ہیں کہ بہت بڑے باغ ہوگا، اتنے کوئی کہے گا کہ اتنے اتنے انار ہوں گے، بڑے بڑے من، یہ ہم خیال کر سکتے ہیں. لیکن وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ جو ہم سنتے ہیں یا جو ہم نے وہ بیانوں میں دیکھتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے. لیکن وہ بیان تو اس لیے ہوتے ہیں کہ تعبیرات ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تعبیرات. کہ ہم کہتے ہیں جس طرح بچی کو کوئی کہے کہ تم جب باہر جاؤ گے پیٹ سے کیا ہے تم کو بڑے بڑے وہاں سفید دودھ ملے گا، نہ سفید خون ملے گا، کیونکہ وہ خون کو جانتا ہے، وہ اور چیز کو نہیں جانتا. بچہ جو ہوتا ہے وہ خون کے علاوہ کسی چیز کو نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں آپ کو بہت میٹھا میٹھا خون ہوگا، مختلف قسم کی وہی چیزیں جو ہوں گی. لیکن جب باہر آتا ہے تم کو بڑی دنیا ملے گی، وہ کہتے ہیں کیسی بڑی دنیا ملے گی، اس سے بڑی دنیا کون سی ہو سکتی ہے. لیکن جب باہر آتا ہے تو دیکھتے ہیں دنیا بڑی کھلی ہے. ایک تربوز اس باغ کی ہم سنتے ہیں نا کہ ایک وہ درخت 500 سال تک کیا اس کی دوڑائے، تو یہاں ہمیں یہ خیال نہیں آتا، ہمیں وہ اس میں ہماری فکر میں یہ باتیں نہیں آ سکتی، اس کے ہمارے دماغ اس سے تنگ ہے. لیکن قیامت کے دن جس دنیا کے پیٹ میں ہم آ کر اس کو ہم نے یہاں دودھ دیکھا. دودھ کیا ہے؟ سفید خون ہے. کیا ہے؟
سفید خون تو نہیں تھا، وہ تو بڑے مزیدار چیز تھی، مٹھاس تھا، گنا تھا، پھل تھے، پھول تھے، یہ ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں نہیں تھی. وہاں ہم ماں کے پیٹ میں نہ تصور کر سکتے ہیں نہ خیال کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اسی چیزوں کے بارے میں بتایا کہ تم جب باہر جاؤ گے تو آپ کو اسی طرح چیزیں ملیں گی، لیکن وہ نام نہیں بتائے، کیونکہ نام وہی تھے جو کیا تھے، جو پیٹ کے اندر تھے، کیونکہ باہر ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. اس طرح ہم دنیا کی پیٹ میں ہم آخرت کی خوب وہ نعمتوں کی تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. وہ تو آپ کو ملیں گی ایمان و تقوی سے. اسی یہاں اللہ تعالی نے اسی بات کو، میں جو آیات تلاوت کی، اسی بات کو اللہ تعالی نے فرمایا، الا خبردار سن لو، ان اولیاء اللہ یقیناً اللہ تعالی کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ آخرت نہ غمگین ہوں گے. وہ یہ خوف نہ ہونا، غمگین نہ ہونا، یہ تو دنیا میں آخرت میں کامل طور پر ہوگا، لیکن دنیا میں بھی وہ مصائب میں، مشکلات میں گھبرائے گا نہیں، مطمئن رہے گا. اور کوئی فوتگی ہو گئی، آنسو بہہ رہے ہوں گے، لیکن دل مطمئن ہوگا، دل مطمئن ہوگا. تو یہ مال آئے گا، اس پر وہ شکر کرے گا، لیکن اس کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھے گا، شکر کرے گا. مال چلا جائے، اس کو تکلیف ہوگی، لیکن وہ سمجھے گا کہ یہ اس میں میرا خیر ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے لیے اس کے دل میں اطمینان ڈالے گا. میں نے بار بار کہتا ہوں کہ ایک بار میرا یہاں ایک رحمت علی بابا تھا. رحمت علی بابا یہاں آئی تھی، جب اس کا پہلا چلا تھا، پھر یہاں مستقل پہ رہے. اب کمزور ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کی درجات بلند کر دیں. اس کو بڑی، اگر حیات ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر رکھیں، تقوی پر رکھیں، عزت کے ساتھ رکھیں. بہت پیارا ہے، آدمی ہے، اور یہاں ہمارے ساتھ رہتا تھا. بہت عمر کا تھا، بڑی عمر کا تھا. تو ایک بار میں نے رحمت علی بابا سے پوچھا کہ رحمت علی بابا، تمہاری بیوی ہے یا نہیں ہے، بچے ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے. وہ سادہ آدمی تھا، بالکل سادہ. اس کو اردو نہیں آتی تھی، پنجابی بولتی تھی. تو پھر اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ وہ کبھی یہ آپ کے بچے تھے یا نہیں تھے؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی. تو پھر میں نے کہا کہ رحمت علی بابا، یہ دونوں طرف الحمدللہ تم نے کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ جب ہماری بیوی تھی، بچے تھے، میں بھی خوش تھا، بچے بھی خوش تھے آپس میں، اور لیکن کبھی کہتا تھا کہ فلان بیٹے کے پیٹ میں درد ہے، فلان کے کانوں میں درد ہے، فلان کو یہ ہوا ہے. تو تکلیف بھی ہوتی تھی، مشکلات بھی ہوتی تھی. مشکل تو ہوتا ہے، گھر میں بیماری ہوتی ہے. کبھی بیوی کہتے ہیں میرے سر درد کرتا ہے، کبھی فلان ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ آلو لاؤ، ٹماٹر لاؤ. یہ ساری چیزیں تھی اس ساتھ. الحمدللہ خوش تھے، یہ چیزیں بھی چلتی رہتی. اب جب وہ چیزیں نہ رہی تو ٹھیک ہے، بچے نہیں رہے اور وہ بیٹے اور وہ بیوی نہ رہی، تو الحمدللہ وہ اب نہ ٹماٹر بھی مانگتا ہے مجھ سے، نہ آلو مانگتا ہے، نہ میں نے عمر بھی کیے، میں نے حج بھی کیا، کیونکہ جو آتا ہے بس وہ اس پر خرچ کرتا ہوں. اور بڑا
اطمینان سے وقت گزارتا ہوں. تو یہاں بھی اطمینان سے تھا، اور جب مال ختم ہوا نہیں تھا پھر بھی اطمینان سے تھا. آدمی کے اندر سے ایک اطمینان ہونا چاہیے کہ اطمینان ہو اندر سے. تو یہ کب ملے گا؟ یہ تقوی سے ملے گا. تو آخرت میں کیسے ملے گا؟ وہاں تو بالکل میں نے بتا دیا کہ آخرت کی ہر چیز کی کیا ہے، وہ تو نرالی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دوست کون ہے. اب دوست کا بتاتے ہیں. وہی بات کی جو میں نے آپ کو بتایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایماندار ہیں اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ دل کی گواہی سے نہیں ہے، کمزور ہے. وہ یقینی نہیں ہے جو یقین کے ساتھ آدمی کہہ سکتا ہے. ہم زبان سے کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ سارا جو ایمان مفصل ہے یہ پڑھتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ فرشتے بھی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مخلوق ہے، ساری چیزیں ہم مانتے ہیں. لیکن اس کا وہ خیال ہمیں نہیں آتا، اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم اس پر گواہی دیں. ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے زبان سے تو کہہ دیا، کیا ہمارے دل نے یہ گواہی دی ہے؟ زبان کی گواہی تو دیکھنے پر ہوتی ہے. زبان کی گواہی کس پر ہوتی ہے؟ زبان جب سے کوئی گواہی دے گا تو دیکھا ہوگا نہیں ہوگا؟ جس چیز کو آپ نے چاند کو نہیں دیکھا، زبان سے کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ گواہی قبول ہے. دیکھا نہیں ہے چاند، زبان سے کہتے. یہ کریم شاہ سے بتائے گا، مولانا کریم شاہ صاحب یہ ہزار بڑا ہے. مولانا مجھ سب آپ بتائیں ہمیں. میں کہتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں چاند، وہ چاند ہے، چاند نکل آیا ہے، لیکن دیکھا نہیں ہے. تم میری گواہی کو قبول کرو گے؟ تو آپ کیسے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے؟ تمہارا دل دیکھے، تمہارا دل اتنا پاک ہو، تمہارے دل کے آئینہ ایسا صاف ہو کہ اس پوری کائنات میں تم کو اللہ تعالیٰ کا یہ خیال آئے کہ اللہ اس کی کائنات میں، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو کچھ کر سکے. یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ تمہاری دل میں ہے. یہ بات تمہاری دل کی آنکھ کے دیکھیں، کیونکہ آنکھوں سے تو اللہ تعالیٰ نہیں نظر آتا یہ تو. لیکن یہ غیب کی چیزیں آپ کو ایسی نظر آئیں کہ یہ ساری ہے، اور یہ 2 دونے 4 سے زیادہ ہے. 2 دونے، دیکھو ہمارا ایمان وہ نہیں ہے جو ہم واقعی کہیں، جس پر ہم یہ گواہی دیں. اب یہ بچوں نے آپ نے دیکھا ہوگا، بچے جو اسکول پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1 دونا 2 2 دونے 4 3 دونے 6 4 دونے 8. ہم بھی پڑھتے تھے، لیکن بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ 2 دونے 4 کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ 2 دونے 4 3 دونے 6 8 دونے 8 وہ 2 8 کے 8 ڈبل کرو کتنے ہو جائے گا؟ 16 ہو جائے گا. 16 کہتے ہیں ہم. لیکن ہمیں ایک بار، مجھے خود یاد ہے کہ ہم اسکول میں تھے، بچے تھے، تو استاد ہمیں پہاڑی یاد کرا رہے تھے کہ کہو یا 1 دونا 2 نا 2. ہم بھی اس طرح پڑھتے تھے. اس درمیان میں اس نے پشتو میں کہا، ایک آدمی کی بچی کے اس پہ ناک سے وہ پانی بہہ گیا.
گرگ دیتا. تو استاد نے ہمیں کہا، اس کو بچے کو کہ گرگ صاف کرو. گرگ صاف ہوگا، پانی کو صاف کرو. تو ہم سب نے کہا کہ گرگ صاف کرو. ہمارا خیال تھا کہ یہ بھی پہاڑوں، یہ جو پہاڑ ہم یہ اس کا حصہ ہے. یہ ہمارا ایمان آج کل ایسا ہے کہ صرف کہ زبان سے کہتے ہیں اور اندر سے ہمارا دل کوئی گواہی نہیں دیتا. تمہارا دل ایسی گواہی دے کہ اس عزتیں اور ذلتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. مال و دولت، فقر اور یقینا، خیر و شر، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ کے دل دیکھیے اس کو. تمام دنیا مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہے، لیکن میرا رب چاہے کہ اس کو نقصان نہیں ہوگا، کچھ نقصان مجھے نہیں ہوگا. پوری دنیا کہیں کہ مجھے فائدہ پہنچائے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ نہ پہنچانا چاہے تو مجھے فائدہ نہیں پہنچ سکتا. ہر خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر شر سے بچنا اسی کے ہاتھ میں ہے. اور میں ہر اپنے قول کا، فعل کا، ارادے کو وہ دیکھتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے، اور اس پر وہ میری گرفت بھی کرے گا یا مجھے دے گا بھی. جس آدمی کا ایسا ایمان ہو تو اس سے تقوی پیدا ہوگا. کیا پیدا ہوگا؟ تقوی پیدا ہوگا. تقوی ایسے ایمان سے پیدا ہوتا ہے. جب تقوی پیدا ہوگا، جب ایمان ہوگا، اللہ پاک جل جلالہ کہ آپ کی لازماً آپ کے اندر تقوی پیدا ہوگا. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مأویٰ، ہمارا ملجا، ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، سب کچھ وہی ہے، تو تم جھوٹ بولو گے. جھوٹ آدمی کیوں بولتا ہے؟ اس لیے کہ میں کسی بچہ ہوں یا مجھے کوئی نفع ہو جائے. دکانداری کرتے جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اس لیے تاکہ میں زیادہ کماؤں. جب اس کو معلوم ہوا کہ نفع و نقصان کے مالک وہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، تو کرے گا اس طرح؟ وہ کبھی بھی دان نہیں کرے گا. اور کبھی بھی وہ کسی کی غیبت کرے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی غیبت کرو تو مجھے، چونکہ وہ بڑا ہے تو اس کا تھوڑا وہ چھٹا ہو جائے، نظر آئے گا لوگوں کو، میں بڑا نظر آؤں گا. جب اس کو معلوم ہوا کہ عزت خدا کے پاس ہے تو کیا کرتے ہیں لوگوں کو؟ جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ پوری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا؟ کچھ بھی نہیں سمجھے گا. تو اس سے انسان کے اندر احتیاط پیدا ہوتا ہے. احتیاط اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں انتہائی محتاط ہو جاتا ہے. اس احتیاط کا معنی کیا ہے؟ اس احتیاط کو تقوی کہتے ہیں. جس آدمی جنگل میں جاتا ہے، وہاں جھاڑی ہے، کانٹے ہیں، تو آدمی اپنی دامن کو بچاتا ہے کہ پھنس نہ جائے. اس طرح یہ آدمی اس دنیا کی جھاڑیوں میں جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچاتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا تقوی کہتے ہیں. یہ اب جو جمع ہے، یہ تزکیہ کی لیے، تزکیہ کے بعد، تزکیہ سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے. جب دل صاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو دیکھ لیتا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ ڈرے گا اس سے، اس کی عظمت دل میں ہوگی. تو تقوی اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت، اس کی مجموعی سے جو انسان کے اندر احتیاط اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. اس احتیاط کا نام. جب یہ احتیاط انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا يَتَّقُونَ. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عجیب، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے.
یعنی دنیا میں اس کو یہ ہے کہ دنیا میں اس کے لیے اچھائیاں ہیں، خوشی کی باتیں ہیں، وہ فی الآخرہ آخرت میں بھی ہے، دونوں میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ میرا اٹل قانون ہے، تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ ایسی بات ہے، ایسا قانون ہے، ایسی دستور ہے، ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی نہ پہلی تبدیلی آئی ہے نہ بعد میں تبدیلی آئے گی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، جس کو یہ تقوی، ایمان تقوی حاصل ہو جائے، میری دوستی حاصل ہو جائے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ اب دنیا کے بارے میں چونکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس میں فوائد ہے، یہ قرآن مجید خود کہتا ہے، میں نے اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کہی ہے، صرف اس کو تعبیر میں، اور جو میری ٹوٹے پھوٹے زبان ہے اس زبان میں میری سے وہ پھسل جاتی ہے، لیکن وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سکون اس کو ملے گا، اطمینان ملے گا، یہ بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ خود فرماتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس کو، جو آدمی ایمان کے ساتھ، اس کا خلاصہ یہ ہے، جو مرد ہو یا عورت ہو جو نیک عمل کرتا ہے اور وہ ہے مومن، تو اس پر میں اچھی زندگی گزروا دوں گا۔ طیبہ زندگی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کانٹے ہوتے ہیں، دل میں چھپتی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، بے-چینیاں ہوتی ہیں، اور وہ ڈپریشن ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس میں کوئی اضطراب نہیں ہے، یہاں تک کہ فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آئے، حکم سے نہیں، امتحان کے لیے آئے کہ ہم تم کو بچائیں گے۔ اس نے کہا کہ خدا نے بھیجا ہے یا خود آئے ہو، اجازت لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اجازت لے کر آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود حکم نہیں فرمایا ہے تو کیا کرو، بس تمہاری مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کیسا مطمئن ہے، کوئی مشکل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، قوم فرعون سے باہر آئے، نکل آئے اللہ کے حکم سے، اور اس کے ساتھ لاکھوں کے تعداد میں وہ بنی اسرائیل ہے، پیچھے سے لاکھوں کی افواج آ گئی، مسلح ہے، اور قوم غلام ہے، بیچاری ڈرنے والی ڈرپوک قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو بھی بہادری نصیب فرمائے۔ ڈرپوک قوم ہے کہ پھر یہ کیا ہوگا، پھر یہ کیا ہوگا۔ وہ جب صبح دیکھ لیا تو پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی ہے، قوم نے نعرے لگائے، اوئے اننا مدرکون، ہم پکڑے گئے۔ آگے سمندر ہے، پیچھے سے فرعون کی فوج ہیں، یقیناً مدرکون، پکڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، انہوں نے فوراً فرمایا ڈرو مت ڈرو۔ اب کرونا آیا، ہم سب تھوڑا اعلیٰ ہم لوگوں کو ڈراتے تھے، خدا مبارک کا چبرک میں، اور ان کو ڈراتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام اس کے پیروکار وہ کیا ہوتے ہیں، میدان میں کھڑے ہو جاتے ہو گے کہ نہیں ڈرو، کہتے مت گھبراؤ، انما یا ربی کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلیں۔ انما یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ دے گا، ہمیں راستہ دے گا۔ میں یہ اس لیے کہا کہ دوسروں کے ساتھ نہیں تھا، وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر پورا اعتماد تھا،
اور جب ابراہیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے تو اس کو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کہتا ہے کہ لصاحبہ اپنے دوست کو جگری دوست کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہیں. وہاں معیا کہا لاکم تھے، اس کا نام نہیں لیا، لیکن یہاں دونوں کے لیے دونوں کے ساتھ ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اطمینان ہے. کیا ہے؟ یہ اطمینان ہے، یہ سکون ہے، یہ دل کا آرام ہے، دل کا آرام آپ کو ملے گا. یہ آدمی چاہتا ہے چاہتا نہیں ہے، میں نے بتایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس شخص نے تقوی اختیار کیا، یجعل له مخرجا، مشکل وقت وہ آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دے گا، اس کو ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مخرج پیدا کیا نہیں کیا؟ آگ سے سالم بچ سلامت نکالا. موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے باہر نکال دیا، راستہ دے دیا. لوط علیہ السلام کو پتھروں کے نیچے سے راستہ دے دیا. کتنے لوگوں جو اللہ والے ہیں جب اس پر مشکل کی وقت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دے دیتے. میں نے بتا دیا تھا کہ آپ کو مشکل میں اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور رزق ایسی جگہ سے دے گا کہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی یہ گمان تھا کہ میرے بچہ مجھے فرعون کے گھر سے وظیفہ ملے گا، گمان تھا. اللہ تعالی جل جلالہ نے اس کو اپنی بچی کو واپس کر دیا، اس کے گود میں بھی واپس آیا. اور تنخواہ کہاں سے لیتا تھا؟ وظیفہ فرعون سے لیتا ہوں. کہتے کہ تمہارے لیے بچہ اپنا تھا، اس کو اللہ رب العالمین دے رہا تھا. تو آپ گھبراؤ مت، اپنے نفس سے گھبراؤ، وہ تم کو اللہ تعالیٰ کے خلاف کر دے گا. نفس کی خواہشات سے گھبراؤ. سمجھ آئی بات؟ تیسری بات، 4 باتیں ہو گئی، 2-3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات میں نے یہ کہی کہ برکتیں ہوں گی. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر گاؤں والے، شہر والے، قريہ والے یہ ایمان قبول کرتے، ایمان لاتے، یقین کر لیتے اور تقوی کو اختیار کر لیتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتوں کو نازل فرما دے. یہ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور زمین سے برکتوں کی صورتیں پیدا ہوں گی، یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تو پھر تم کو فرقان مل جائے گا. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان کسوٹی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ آپ کو مل جائے گی. اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو. فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نور سے دیکھتا ہے. اس کے دل میں اللہ نور پیدا کرتا ہے، اس سے اس کو یہ حق اور باطل کو پہچان لے گا. اس سے بے غم ہو گئے. میں نے آپ کہا کہ تمہارے خلاف لوگ سازشیں کریں گے، یہ میں نے وہاں نہیں کہا تھا. وہ سازشیں تمہارے حق میں کامیاب نہیں ہوں گی، وہ اس پر الٹی ہوں گی وہ ساری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان تصبروا، اے ایمان والو اگر تم حق پر جمے رہے، وتتقوا اور تم اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان دشمنوں کی، مخالفوں کی کوئی قید یعنی سازش تمہاری حق میں کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہاں سازش ہو رہی ہے میری بندی کے خلاف، تو وہاں سے کیا کرتا ہے، وہاں سے کہتے ہیں کہ اس کو وہاں اس پر الٹ کر دیتا ہے، تم خدا کی بنتی نہیں ہو، سود تم کرتے ہو، کفار کی پیچھے تم کی تہذیب کی پیچھے تم بھاگ رہے ہو۔ اب یہ جو اس کی تہذیب ہے ہماری قوم اس کو اختیار کر رہی ہے، پھر بھی کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ خدا کی مدد کرے گا، خدا کی قسم نہیں ہوگا آپ کے ساتھ۔ خدا اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک پیمانہ رکھا ہے، ترتیب رکھی ہے کہ اس پر ہوگا۔ اگر کوئی عارضی مدد آپ کو مل گئی تو وہ مدد قطع نہیں، وہ چرسی کا چرس ہے، چرسی کا چرس ہے، چرسی کو تھوڑا سا چرس مل جاتا ہے، جس طرح ہم کو کبھی کبھی $1 مل جاتا ہے ایک چرسی کو بچین ہے، سکون ہے، اس کو ایک کیا وہ تھوڑا سا چرس دیا جاتا ہے، وہ کہتے واہ لیکن جب چرس کا نشہ ختم ہو جاتا، چرس کہ وہ جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ ہمارا ایسا حال ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی، سچ کوئی بات نہیں، کوئی بیت اللہ وہاں بھی کہتا ہوں، اسلام آباد میں بھی اجتماعات ہوتے ہیں، یہ قوم کو پیغام دینا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ اگر چرس کی وجہ سے تھوڑی سی سکون ہوا، اس کے بعد اسے زیادہ بے چینی تم کو ہوگی۔ اس طرح سود سے اگر تم کو تھوڑی سی چین آ گیا تو اس کے بعد بہت بڑی بے چینی آ جائے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نظام کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی باتوں کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم کو مکر و فریب سے بچائے گا۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ کے گھروں کے اندر محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایماندار ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے میں محبتیں پیدا کروں گا، لوگ بھی اس سے محبت کریں گے، آپس میں بھی محبتیں ہوں گی، گھروں کے اندر محبت ہوگی۔ یہ آپ چاہتے ہیں نہیں چاہتے ساتھی؟ یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک شاعر کہتے ہیں، زبردست بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو گردن زی حکم خدا ہم نہ پیچ کہ گردن نہ پیچت زی حکم تو ہیچ، تم اللہ تعالیٰ کی حکم سے ادھر ادھر گردن نہ کرو، نہ موڑو۔ کوئی چیز بھی تمہاری جو ایک تو یہ ہے کہ تمہاری مخالفین ہوں گے، وہ تو بندے ہوں گے، لیکن دنیا کی کائنات کی کوئی چیز کیا ہوگی تو تمہاری حکم سے گردن نہیں موڑے گا، وہ تمہارے موافق چلے گا۔ اپنے مرضیات کو اپنے رب کی مرضیات میں ختم کر دو تو پھر دیکھو گے کہ تمہاری کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہرحال اور آپ کو غلبہ بھی ملے گا، ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غمگین نہ ہو، تم توڑ دلی نہ ہو، تم غمگین نہ ہو۔ زما بیال ہے مرتی زریو بیالو، انتم الاعلون، تم غالب ہوں گے، پوری دنیا پر غالب ہوں گے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم سچی مومن ہو، اور سچی مومن ایمان والوں کہا جاتا ہے۔ تو جب مومنین کہا تو مطلب کیا ہے کہ زبانی جمع خرچ نہیں، کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو اس کی تقویٰ تو پیدا ہوگا، تو کیا ہوگی؟ تم پوری دنیا پر غالب آئیں گے۔ پھر آپ دنیا سے ابھی تک دنیا ہی میں ہوں گے،
یا آپ کی روح نہیں نکل ہوگی، تم کو فرشتے آئیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے وہ نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ کے احکام پر مطمئن تھا، اللہ تعالیٰ پر مطمئن تھا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر اعتماد تھا، اے وہ مطمئن نفس نکل آؤ الی ربک، اپنے رب کی طرف آؤ. راضیتاً ایسے حال میں کہ تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، مرضیہ تم سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، میری بندوں میں داخل ہو گئے، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ آپ کو خوشخبری پہلے سے آ جائے گی، فرشتے تم کو کہیں گے. کتنا بڑا اعزاز ہے یہ. تو میں نے چند بیان کیے، دماغ بھی تک جاتا ہے میرا. لیکن اب میں بتاؤں کہ ہماری تقوی بھی جھوٹی ہے. جس طرح ایمان ہمارا سچا نہیں ہے، تقوی بھی ہمارا کیا ہے. ہم اس کو متقی کہتے ہیں کہ آداب اس کو اپناتا ہے. مثلا مسجد کے اندر آ گیا، خواہ ضرور کرے، اس کا فائدہ ہوگا، اس میں آپ کو ثواب ملے گا، اس سے آپ کو اطمینان ملے گا، آپ کی ایمان میں ترقی ہوگی. دعا پڑھ لی. بڑا متقی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ تمام دن وہ دن کی باتیں کرتے ہیں تمام دن. کہ کیوں متقی ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ زیادہ نفلیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا تقوی کا پتہ معاملات میں چلے گا. کس میں چلے گا؟ معاملات میں چلے گا. کہ کیا یہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے؟ اگر جھوٹ بولتا ہے سمجھو کہ جھوٹا بھی متقی ہوتا ہے. جو شیطان ہوتے ہیں اس کو تم کہہ دے کہ متقی. غیبت کرتا ہے، اپنے بھائی مسلمان بھائی مردہ کا گوشت کھاتا ہے، تم اس کو بھی کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ متقی ہے. غیبت پہ بھی تو وہ ہوتی ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے. جو اس کے اندر موجود ہی نہ ہو اس پر بہتان اسی لیے لگاتا ہے کہ تاکہ میں اونچا ہو جاؤں، یا اس کو یہ کیا ذلیل ہو جائے، یہ حقیر ہو جائے، لوگوں کے سامنے گر جائے. تو یہ بہتان لگانے والا کیا اگرچہ اس کا دستار ہو، جبہ ہو، سب کچھ ہو، لاٹھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن بہتان لگاتا ہے، تو کیا وہ آدمی اللہ والا ہو سکتا ہے؟ جب بہتان اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے قول زور، جھوٹی بات. پھر جو جھوٹی بات تو ایک وہ جھوٹی بات ہے کہ تم خود جھوٹ بولتے ہو، ایک جھوٹی شہادت ہے جس کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایک کسی پر بہتان لگانا ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ ہماری معاشرے میں ہے. اور اس کو بزرگ بھی ہم کہتے ہیں، ہم اس کو بڑے اللہ والے بھی کہتے ہیں. بہتان بھی لگاتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، لوگوں کی دل شکنی کی بھی کرتے ہیں، حرام بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں. داڑھی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. کیا آپ اس سے کوئی چیز خریدو تو کیا کرے گا؟ وہ آپ میں کوٹ ملا کر دے دے گا. من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری طریقے پر نہیں ہے. تو اس کو اللہ کا ولی کہتے ہو. اللہ کا ولی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر چلتا ہے، اور وہ اس کے معاملات اتنے صاف اور کرے ہوتے ہیں کہ اس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے پیروکاروں پر لوگ اعتماد کرتے تھے کہ جب یہ بات کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، جب سودا کرتا ہے تو ٹھیک دیتا ہے، جب فیصلہ کرتے ہیں تو ٹھیک کرتا ہے. اسی لیے جس کا حق ہوتا تھا تو کیا وہ مسلمانوں کے پاس آتی تھی کہ اس سے ہم فیصلہ کریں گے. اس کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بے انصافی نہیں کرے گا، تو ہمارے پاس عدل نہیں ہے، ہمارے پاس سچائی نہیں ہے، ہمارے پاس امانت نہیں ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ تم مومن ہو.
جب مومن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے رنگ میں رنگ جاؤ گے. تو محترم بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے چند باتیں کی. میں صرف آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں. ایک واقعہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، بڑے فقیر صحابی ہے. انہوں نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو جھگڑے میں تو مٹائی نہیں ہوتی، یہ گالی وغیرہ ہوتی ہے. تو انہوں نے کچھ کہا ہوگا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ کہا ہوگا. اس نے اس کو کہا کہ اے کالی کے بیٹے، اے یا ام سودا، اے ابن سودا، اے سودا کے بیٹے، توری یعنی کالی عورت کی بیٹا. تو ظاہر ہے کہ بلال رضی بھی رنگ کا کالا تھا، دل کا صاف تھا. اور وہ ظاہر ہے کہ اس کی والدہ بھی تو وہی حبش یہی لوگ ہوتے ہیں کہ اس رنگ کالے ہوتے ہیں. اب یہ کوئی ایسی نہیں ہے، لیکن یہ تان تھا. کیا تھا؟ تان تھا. اور اسلام نے کیا تھا؟ اسلام نے کالے گورے کے مٹھا دیا. کالا گورا کوئی نہیں ہے. ان جو زیادہ معزز ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بتا دیجیے کہ آپ کو اللہ عزت دے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ جو زیادہ متقی ہے. تو یہ قرآن مجید نے صاف بتا دیا تھا. اب اس نے بھی کہا کہ یا کوئی الفاظ اور قسم کے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے. تو اس میں ہے کہ یا ابن سودا، ٹھیک ہے صحیح، اے سودا کی بیٹی. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یا رسول اللہ، مجھے اس نے کہا کہ تم کالی عورت کا بیٹا ہے. کالی عورت کا بیٹا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلایا. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب اس نے کہا کہ تحقیق کی، یہ نہیں یہ پیغمبر ہے، پھر بھی تحقیق کی کہ کہا ہے نہیں کہا ہے، شاید میں غلطی کی ہو. پورا اعتماد تھا کس پر؟ بلال پر، کہ بلال کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. انہیں صحابہ کرام جھوٹ بولتے تھے، لیکن پھر بھی پوچھا یا بزر غیرتو بأمی، تو مور پہ غور کرا تھا، تم نے ماں کی تان اس کو دے دیا ہے، ماں کے ساتھ اس کو کیا تان دے دیا. تو صحابی تھا، کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. لیکن جب کوئی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی لڑائی ہوتی ہے، جب وہ کچھ کہتے تو اس کے مقابلے ہم بھی کچھ کہتے. لیکن اس میں ایک بات تھی، اس میں ایک اتنی بات تھی کہ تم کالی کی بیٹی ہو، یعنی تم نے گورے اور کالی کا فرق کیا. باقی کہو کہ تم سامنے جو بات ہو، لیکن تم نے اس کو قومیت کا پیغور دیا. کیا؟ قومیت کا، لسانیت کا. اور یہ دے دیا کہ تم کمزور لوگ ہیں، کمزور حیثیت کے ہو. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ابو ذر کو کہتے انک امرؤ فیک جاہلیت، تم وہ شخص ہے جس تمہارے اندر جاہلیت اب بھی باقی ہے. تو ابو ذر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دم زمین پر گر گئے. کہا کہ واللہ جب تک یہ بلال میرے چہرے پر پاؤں رکھ کر اس طرح رگڑ نہیں دے گا، میں اس وقت نہیں اٹھوں گا. یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی. ہم 100 بہانے کرتے، نہیں بھائی یہ نہیں، پھر یہ نہیں، پھر وہ نہیں، پھر یہ نہیں. تو بالآخر بلال نے کو تھوڑا سا، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی، نہیں اٹھ رہا تھا.
اللہ تعالیٰ نے بھی تقوی نصیب فرمائیں. کوشش کریں کہ ہمیں اندر کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی پیدا ہو جائے، ہمیں ایمان پیدا ہو جائے. یہاں جو آپ آئے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، یہ لا الہ الا کرتے ہیں، یہ تزکیہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایمان کی ابیاری کرو، آپ ایمان کی ابیاری ہو جائے اور ہماری دل سے قدورتیں نکل جائیں اور اللہ تعالیٰ جو اچھی اوصاف ہے وہ ہمارے دل کے اندر آ جائے، ہمارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اگر یہ پیدا ہو گیا تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و تقوی کی دولت سے اچھی طرح مالامال فرما دے.